آپ ہانگ کانگ میں کہاں ٹھہریں گی؟ گرینڈ ہوٹل میں، شہری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن شہر چھوڑنے سے پہلے آپ ہمیں بتا دیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بھی رابطہ قائم کر سکتی ہیں، مائیکل نے مداخلت کی۔ میں آپ کو قونصل خانے میں ملوں گا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ شہری نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھا گیا؟ کچھ تو بتائیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، بون نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کو بتا دینا ہی بہتر ہے۔ آپ نے ٹوکیو میں آئساکو نامی ایک لڑکی سے ملاقات کی تھی۔ آپ کی ملاقات کے فوراً بعد اسے اس کے کمرے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے جسم سے جو گولی برآمد کی گئی ہے وہ امریکی ساخت کی ہے۔ شہری کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کمرہ گھومنے لگا ہو۔ اس نے بڑی مضبوطی سے کرسی کے ہتھے کو پکڑ لیا۔ وہ اس جاپانی لڑکی کو نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کر رہا تھا۔ بھولا بھالا سا معصوم چہرہ جس نے ابھی دنیا کے تجربات بھی حاصل نہیں کیے تھے۔ شہری اور ڈیفٹی کے کمرے سے جانے کے بعد مائیکل کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یہ لڑکی بہت اچھی معلوم ہوئی تھی۔ یہ اس کی بیوی میرین کی طرح تھی۔ میرین اتنی زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی اس لڑکی کی طرح باوقار اور خوش لباس تھی۔ پھر دونوں کی گفتگو کا انداز بھی ایک ہی جیسا تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا اس لڑکی کے بارے میں؟ بون نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو یہ ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ معصوم لڑکی ہے۔ تم امریکیوں کی یہی بات بہت اچھی ہے کہ پہلے ہر ایک کو معصوم قرار دیتے ہیں، جبکہ ہم پہلے ہر ایک کو مجرم سمجھتے ہیں، اس کے بعد تحقیق کی جاتی ہے۔ میں اس کے بارے میں FBI سے بھی رابطہ قائم کروں گا، مائیکل نے کہا۔ کرائس کے آنے کے بعد صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ بون نے ایک سگریٹ جلا لی۔ اگر وہ کل ہانگ کانگ آیا تو تم بھی آ جانا۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ نہ جانے تم کیا خیال کرو۔ میں کیا خیال کروں گا؟ بون مسکرایا۔ میں تو تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تم یہ بتاؤ تمہارے بچوں کا کیا حال ہے؟ بچوں کے ذکر پر مائیکل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دونوں بدماش ٹھیک ہیں، اس نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن ٹامی تھائی بنتا جا رہا ہے، انگریزی جانتا ہی نہیں۔ مارگی کچھ ٹھیک ہے، کسی حد تک انگریزی بول لیتی ہے۔ مائیکل کی بیوی میرین اور اس کے دونوں بچے بینکاک میں رہتے تھے۔ مائیکل مشرق بعید کے 7 ملکوں میں اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دیا کرتا تھا۔ ان ممالک میں سری لنکا، برما، تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام اور ہانگ کانگ شامل تھے۔ اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بینکاک میں بنا رکھا تھا۔ اس کی زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی تھی کہ خود اسے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ صبح اگر ہانگ کانگ میں ہے تو شام کو کس جگہ ہوگا۔ اس کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ امریکی شہریوں کو جو ان 7 میں سے ایک ملک میں آ کر پکڑے جائیں، ان کی تحقیقات میں شرکت کرے۔ یہ لڑکی شہری بھی مشکوک لوگوں کی فہرست میں آ گئی تھی اور اس کے بارے میں تحقیقات کا آغاز ہانگ کانگ سے ہوا تھا، اسی لیے اسے خاص طور پر یہاں بلایا گیا تھا۔ بوڑھی سوزن کوریڈور میں کھڑی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شہری اور ڈیفٹی کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر جلدی سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیوں، خیر تو ہے؟ اس نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ کیا بات ہو گئی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں، شکاگو والے ویزے کی مہر لگانا بھول گئے تھے، شہری نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، مسز سوزن نے مطمئن ہو کر اپنی گردن ہلا دی۔ تم کس ہوٹل میں ٹھہرو گی؟ گرینڈ میں میراسر میں ہوں۔ اچھا، مجھے اجازت دو۔ سوزن کے جانے کے بعد ڈیفٹی نے اپنی گردن اٹھائی اور بڑے معصوم لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میری عمر کے بچوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جبکہ تمہاری عمر والوں کے لیے یہ جائز ہے، کیوں؟ شہری اس وقت اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اس نے ڈیفٹی کی بات پر کچھ نہیں کہا۔ اسے رہ کر اس جاپانی لڑکی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ کون تھی، اسے کیوں قتل کیا گیا تھا، پھر اس کے قتل سے اس کا اور کرائس کا کیا تعلق تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے آواز دے کر اسے چونکا دیا۔ کیا آپ مس شیری جونز ہیں؟ شیری نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک چینی ہی تھا جس کے ہونٹوں پر بڑی دھیمی مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ میں گرینڈ ہوٹل سے آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ میرے ساتھ آئیے۔ شیری نے ڈیفٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس آدمی کے ساتھ ہو لی۔ سیڑھیوں کے پاس ہی ایک اسٹیشن ویگن کھڑی تھی۔ شیری یہاں آ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ آدمی گرینڈ ہوٹل ہی سے آیا ہوگا، یہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، اس کے لیے تو ٹوکیو میں بھی جال بچھایا گیا تھا۔
کیا بات ہے، آپ رک کیوں گئی؟ اس آدمی نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ شیری نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے برابر سے گزرتی ہوئی ایک ایئر ہوسٹس کو آواز دے کر روک لیا۔ وہ ایئر ہوسٹس سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معاف کیجیے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ گاڑی گرینڈ ہوٹل ہی کی ہے؟ شیری نے اسٹیشن ویگن کی طرف اشارہ کیا۔ 100%، ایئر ہوسٹس مسکرا دی۔ میں اس آدمی کو پہچانتی ہوں۔ شیری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ ایئر ہوسٹس مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد یہ دونوں اسٹیشن ویگن میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب ہانگ کانگ کا فلمی شہر ان کے سامنے تھا۔ دونوں طرف اونچے اونچے مکانوں کی بالکنیوں پر لہراتے ہوئے رنگ برنگے کپڑے، چینی طرز کی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور فٹ پاتھوں پر آتی جاتی ہوئی چینی عورتیں، رکشاؤں کا ہجوم اور ان کے علاوہ فضا میں پھیلی ہوئی ایک ایسی بو جو صرف ہانگ کانگ ہی کی مخصوص ہو سکتی ہے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر اسے ایک لفافہ دے دیا گیا۔ یہ لفافہ اس کے انکل ڈین نے بھیجا تھا اور اس کے ہانگ کانگ آنے سے پہلے وہ لفافہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ شیری اس لفافے کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان دونوں کے لیے تیسری منزل کا ایک کمرہ مخصوص کیا گیا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے ہانگ کانگ کی فلک بوس عمارتیں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ نہانے کے بعد ان کی سفری تھکن اتر گئی تھی۔ کافی پی لینے کے بعد شیری نے لفافہ چاک کیا۔ اس کے اندر انکل ڈین نے ایک خط کے ساتھ $100 کا ایک نوٹ بھی رکھ دیا تھا تاکہ شیری ہانگ کانگ میں کچھ خریداری کر سکے۔ شیری کو اس لمحے انکل ڈین کا خلوص بہت بھلا محسوس ہوا تھا۔ ڈیفٹی کو بستر پر لٹانے کے بعد شیری کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس ہانگ کانگ کا ایک مکمل نقشہ بھی موجود تھا جس کے مطابق گرینڈ ہوٹل کولون سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ناتھن روڈ پر ہر قسم کی خریداری کی جا سکتی تھی۔ شیری کو معلوم تھا کہ ہانگ کانگ کا یہ علاقہ دنیا بھر کے سیاحوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ وہ رات آرام سے گزر گئی۔ دوسری صبح وہ دونوں تیار ہو کر ہوٹل سے باہر آ گئے جہاں رکشہ سٹینڈ پر بے شمار رکشہ کھڑے تھے۔ ان رکشاؤں پر سرخ رنگ کے پردے لہرا رہے تھے اور ان کو کھینچنے والے دبلے پتلے چینی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹیں سجائے سواریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی اپنے لیے ایک ایک رکشہ منتخب کر لیا۔ ڈیفٹی کو رکشے کی سواری میں بہت لطف آ رہا تھا لیکن شیری جانتی تھی کہ اس بوجھ نے اس شخص کو اندر سے کس قدر کھوکھلا کر دیا ہوگا۔ ناتھن روڈ بہت ہی بارونق جگہ ثابت ہوئی تھی۔ خوبصورت درخت، جدید طرز کی دکانیں، 2 منزلہ بسیں، پھولوں کی مارکیٹ، چینی ٹریفک افسران، دکانوں پر فروخت ہوتی ہوئی کشمیری شالیں اور ہندوستانی ساڑیاں۔ یہاں شیری نے اپنے اور ڈیفٹی کے لیے ایک ایک سوٹ بھی خریدا۔ یہاں کے فٹ پاتھ پر اتنا رش تھا کہ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا۔ خریداری کرنے والوں میں زیادہ تر یورپی مرد اور عورتیں تھیں۔ چینی دکاندار اپنی اشیاء کے بارے میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے اور مہنگے داموں چیزیں فروخت کر دیتے۔ ان دونوں کے سامنے عجائبات کی ایک رنگین دنیا آباد تھی۔ پھر اچانک شیری کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ وہ بھی سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اس کا پرس چھین لیا گیا۔ اس نے پرس چھیننے والے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک جوان العمر چینی لڑکا تھا جو پرس چھیننے کے بعد تیزی سے ایک طرف دوڑا جا رہا تھا۔ شیری نے بھی ڈیفٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ شیری کو احساس ہی تھا کہ وہ نوجوان دوڑتا ہوا ایک دکان میں داخل ہوا ہے۔ وہ بھی اس دکان میں داخل ہو گئی۔ اس دکان میں زیادہ روشنی نہیں تھی، اس کے علاوہ کچھ گھٹن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شیری اور ڈیفٹی کو دیکھ کر ایک بوڑھا چینی کسی طرف سے نکل کر سامنے آ گیا اور چندی چندی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک نوجوان میرا پرس چھین کر اس دکان میں داخل ہوا ہے، شیری نے بتایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ محترم خاتون کیا کہہ رہی ہیں، بوڑھے چینی نے کہا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جیسے قالین میں فروخت کرتا ہوں ویسے قالین آپ کو پورے ہانگ کانگ میں نہیں ملیں گے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں دیواروں پر ہر قسم کے قالین لٹکے ہوئے ہیں۔ مجھے قالین نہیں خریدنی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک آدمی میرا پرس چھین کر فرار ہو گیا ہے اور میں نے اسے اس دکان کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، بوڑھے دکاندار نے اپنی گردن ہلائی۔ اس قسم کے واقعات ہانگ کانگ میں بہت عام ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چور کسی اور طرف نکل گیا ہو۔
خیر آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ابھی پولیس کو بلا کر لاتا ہوں، حالانکہ یہ میرا کام نہیں، لیکن مجھے یہ سن کر دکھ ہوا ہے۔ شہری قالینوں کے انبار پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ پرس چھین جانے کے بعد وہ خواص باختہ ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس پرس میں رقم تو زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کے پاسپورٹ اور ٹکٹ دونوں اسی پرس میں موجود تھے۔ ان کے علاوہ ایک مہر بند لفافہ بھی تھا۔ یہ لفافہ اسے پاکستان میں اپنی تعمیراتی فرم کو پہنچانے کے لیے دیا گیا تھا۔ یقیناً اس لفافے میں ایسے کاغذات تھے جن کی بنا پر اس لفافے کو ڈاک سے بھیجنے کی بجائے انتہائی تاکید کے ساتھ شہری کے حوالے کیا گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس لفافے کے غائب ہو جانے کے بعد اس کی فرم کا ٹھیکہ ہی منسوخ ہو جاتا، یا اس قسم کی کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی۔ چینی دکاندار کچھ دیر میں پولیس والوں کو لے کر آ گیا اور وہ لوگ رسمی سوال کر کے اور اسے تسلی دے کر واپس چلے گئے۔ وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہوٹل واپس آ کر اس نے امریکی قونصل خانے میں فون کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے مائیکل کے بارے میں دریافت کیا تھا، لیکن مائیکل ہانگ کانگ میں نہیں تھا۔ اسے کہا گیا تھا کہ جب تک ہانگ کانگ کے حکام ان پاسپورٹوں کی گمشدگی کی تصدیق نہ کر دیں، اس وقت تک دوسرے پاسپورٹ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ دشواری یہ تھی کہ یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ اس کام میں کتنی دیر لگ سکتی ہے، شاید ایک دن یا شاید ایک ہفتہ۔ ایئر لائن کے ٹکٹ کا مرحلہ دشوار نہیں تھا۔ انہوں نے شہری کو بتایا کہ دوسرے ٹکٹ جاری کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ بس اپنے شکاگو آفس سے معلوم کریں گے اور دوسرے ٹکٹ جاری کر دیں گے، اور یہ کام 24 گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں کام تو ہو سکتے تھے، لیکن اس لفافے کا کیا کیا جاتا، شہری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شہری کے لیے وہ رات بہت پریشان کن تھی۔ اسے سائیگان کا رے یاد آ رہا تھا، اسے کرائس یاد آ رہا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کے قریب ہوتا تو وہ کتنا حوصلہ محسوس کرتی۔ اگر سہارا اور حوصلہ دینے والا کوئی قریب ہو تو پریشانیوں کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں تو اپنی جگہ رہتی ہیں، لیکن انہیں برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے ڈیفٹی کی طرف دیکھا، وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شہری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اس بچے سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، ایسی محبت جو کسی ماں کو اپنی اولاد سے ہوا کرتی ہے۔ نہ جانے یہ محبت ایسا جذبہ ہوا کرتا ہے جو اجنبیوں کو بھی ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ذہن پر جب بوجھ مسلط ہو تو آنکھوں سے نیند کا وہ طلسم ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ پھر بھی اس نے بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ گھنٹی کی آواز سن کر ڈیفٹی نے نیند میں کروٹ بدل لی تھی۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ اس نے پوچھا۔ جی، میں شہری جون سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے کسی کی آواز آئی۔ یہ آواز زیادہ عمر والے شخص کی معلوم ہوتی تھی اور اس کا لہجہ بھی صاف نہیں تھا۔ ہاں، میں شہری جون سے بات کر رہی ہوں۔ کیا تمہارا کوئی پرس گم ہوا ہے؟ اس آواز نے پوچھا۔ گم نہیں ہوا، بلکہ چھین لیا گیا ہے۔ ایک چور اسے چھین کر بھاگ گیا ہے۔ ایک ہی بات ہے۔ بہرحال وہ پرس مجھے ملا ہے، اس کے اندر رقم نہیں تھی۔ کیا تم نے اس میں رقم رکھی تھی؟ اس کے اندر پاسپورٹ تھے، ایئر لائن کے ٹکٹ تھے اور ہاں، اس آدمی نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے اندر 2 پاسپورٹ ہیں، 2 ٹکٹ ہیں اور ایک لفافہ ہے۔ یا تم کچھ انعام دینا چاہتی ہو؟ انعام؟ شہری نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، انعام بھی مل جائے گا۔ بتاؤ کتنا چاہیے؟ تم بتاؤ۔ $10۔ $10 ہرگز نہیں۔ میں اگر تمہارے دونوں پاسپورٹ بیچ دوں تو اچھی خاصی رقم مل جائے گی، $200 میں۔ اس آدمی نے کہا۔ فی پاسپورٹ $100، ٹکٹ اور لفافہ مفت دے دوں گا۔ $200۔ شہری نے دل ہی دل میں حساب لگانا شروع کر دیا۔ 200 ہانگ کانگ ڈالر کا مطلب تھا $30 امریکی، اور وہ یہ رقم ادا کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں $200 دے دوں گی، اس نے فیصلہ کر لینے کے بعد کہا۔ تم میرے ہوٹل آ جانا۔ نہیں، ہوٹل نہیں، تمہیں دان چائی پہنچنا ہوگا۔ کسی سے معلوم کر لینا، وہ تمہیں دان چائی بتا دے گا۔ تم یہاں پہنچ کر ٹن ہانگ اسٹریٹ پر چلنا شروع کر دینا۔ کل رات 10 بجے کا وقت مناسب رہے گا۔ میں خود تم سے آ ملوں گا اور تمہارا پرس واپس کر دوں گا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک اجنبی اور ویران جگہ پر اکیلی چلتی رہوں گی؟ وہ کوئی ویران جگہ نہیں ہے، رات گئے تک وہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے جیسے دن کا وقت ہو۔ تمہارے لیے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تم بڑے اطمینان سے وہاں آ سکتی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت یاد رکھنا، کل رات 9 بجے۔ اور ہاں، تمہیں ایک بات سے آگاہ کر دوں، اگر تم پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تو میرے آدمی تمہیں اور تمہارے ساتھ جو بچہ ہے اسے ہلاک کر دیں گے، سمجھ گئی؟ تم دونوں کو گولی مار دیں گے، اسی لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس $200 اپنے ساتھ لیتی آنا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ شیری نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور ہانگ کانگ کا موسم سرد ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری صبح اس نے پھر قونصل خانے فون کیا۔ اس بار مائیکل سے اس کی بات ہو گئی تھی۔ مائیکل نے اسے ناتھن روڈ پر ایک دکان کا پتہ بتاتے ہوئے وہاں پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ شیری ٹھیک 10 بجے ڈیفٹی کے ساتھ اس دکان میں پہنچ گئی۔ یہ سجاوٹ کے سامان فروخت کرنے والی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ یہاں کاغذ کی جھنڈیوں سے لے کر کاغذ کے بنے ہوئے اسلحے تک فروخت ہوتے تھے۔ یہاں کے کاؤنٹر پر ایک چینی لڑکا بیٹھا تھا جو شیری کو دیکھتے ہی کاؤنٹر سے نکل کر اس کے پاس آ گیا۔ اگر آپ مس شیری ہیں تو آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ شیری اور ڈیفٹی اس دکان کے عقبی کمرے میں آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور یہاں ایک خستہ حال میز اور کچھ کرسیاں رکھی تھیں۔ مائیکل اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ معاف کرنا مس شیری کہ میں نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی، مائیکل مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے احتیاطاً ایسا کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، شیری نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈیفٹی بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مائیکل نے اس لڑکے کو بلا کر کافی لانے کے لیے کہہ دیا اور خود بھی ایک کرسی سنبھال لی۔ ہاں، اب بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے شیری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شیری نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مائیکل بڑی توجہ سے اس کی بات سنتا رہا تھا۔ شیری کے خاموش ہو جانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ تو عجیب بات بتائی آپ نے۔ بہرحال میں ٹن ہانگ اسٹریٹ سے واقف ہوں، وہ واقعی بہت بارونق جگہ ہے، اس لیے جہاں تک اس جگہ کا سوال ہے تو آپ کو واقعی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، شیری نے کہا۔ پرس بھی چھینا گیا تو میرا ہی چھینا گیا۔ یہ کوئی عام لوٹ مار والی واردات نہیں ہے مس شیری، یہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا، اور کیوں ہوا ہے یہ آپ ہی بہتر جان سکتی ہیں۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ شیری نے ایک گہری سانس لی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید میرے ساتھ یہ سارا چکر کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیری جونز نامی کوئی اور عورت ہو جس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، لیکن غلطی سے انہوں نے مجھے وہی شیری جونز سمجھ لیا ہو سکتا ہے۔ مائیکل نے اپنی گردن ہلائی۔ ممکن ہے کہ آپ اور وہ دوسری شیری جونز ایک ہی وقت میں ٹوکیو آئی ہوں، اس شیری جونز کی مجرم کی خدمات حاصل کر لی گئی ہوں اور وہ غلطی سے آپ کے پیچھے پڑ گیا ہو۔ کیا آپ شکاگو کسی دوسری شیری جونز سے واقف ہیں؟ نہیں، شیری نے جواب دیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہر سوال کا جواب انکار میں دیتی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں کسی دوسری شیری جونز کو نہیں جانتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہو اور یہاں آپ کے پرس چھیننے کا واقعہ بھی اتفاق ہی ہو، لیکن اس شخص کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں گرینڈ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں؟ شیری نے کہا، جبکہ میرے پرس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ میں یہاں ٹھہری ہوں۔ مائیکل نے ایک گہری سانس لے کر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور دھیرے سے بولا، ایک امکان اور بھی ہے مس شیری، دونوں واقعات کا انداز ایک جیسا ہے۔ ٹوکیو میں آپ کو ایک فون ملتا ہے اور ایک خاص جگہ پہنچنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ کو فون کر کے ایک جگہ بلایا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ٹوکیو کی طرح یہاں بھی آپ مایوس ہو کر واپس آ جائیں، یعنی کوئی بات نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو، آپ کے گرد کوئی بڑا جال بنا جا رہا ہو اور کوئی اذیت پسند شخص آپ کو ذہنی اذیتیں دینا چاہتا ہو۔ شیری لرز کر رہ گئی۔ مائیکل نے ایک عجیب امکان کی طرف اشارہ کیا تھا۔
اسے معلوم تھا کہ اس قسم کی ذہنی اذیتیں اپنی انتہا پر پہنچ کر قتل کے معاملات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن سوال وہی تھا کہ کوئی شخص ایسا کیوں کر رہا تھا، اس کے ساتھ کس کو ایسی دشمنی ہو گئی تھی۔ اگر آج رات آپ وہاں جانا چاہتی ہیں تو آپ کی حفاظت کے لیے پولیس کا انتظام کیا جا سکتا ہے، مائیکل نے کہا۔ خطرہ تو بہرحال آپ کو ہی برداشت کرنا ہوگا، لیکن اس خطرے کی نوعیت ہو سکتا ہے کہ کچھ کم کی جائے۔ مجھے وہاں جانا تو ہوگا۔ شیری کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دونوں پاسپورٹ اور ٹکٹ واپس لینے ہیں، ان کے علاوہ ایک خط بھی پرس میں موجود ہے۔ پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ قصہ اپنے انجام تک پہنچ ہی جائے۔ میں ہر وقت کے اندیشوں اور خوف سے اپنے اوسان کھونے لگی ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھے نقصان پہنچانا ہی چاہتا ہے تو وہ ہندوستان اور پاکستان تک میرا پیچھا کر سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ ہی جائے۔ ٹھیک ہے، مائیکل بھی کھڑا ہو گیا۔ ایسی صورت میں کچھ لوگ آپ کو حفاظت کرتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ شیری مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے موقعوں پر پولیس کی حفاظت کس قسم کی ہوا کرتی ہے۔ پولیس کی تفتیش واردات ہو جانے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ مائیکل نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے آپ میری نصیحت سمجھ سکتی ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ کبھی کسی کو اپنا راز نہ بتائیں۔ وہ دن بہت مصروفیت کا تھا۔ اسی شام کو کرائس فارموسا سے آنے والا تھا، اور اس سے پہلے دوپہر کے وقت مائیکل نے اسے ہوٹل پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں مقامی پولیس کے کچھ لوگ ٹھیک 2 بجے اس سے ملنے کے لیے پہنچنے والے تھے۔ ان دونوں نے دوپہر کا کھانا اسی ہوٹل میں کھایا تھا۔ ان کی میز کے ارد گرد میزوں پر مقامی باشندے کم اور غیر ملکی زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ میزوں کے درمیان چینی ملازمائیں ٹرے ہاتھوں میں لیے تتلیوں کی طرح گردش کرتی پھر رہی تھیں۔ ٹھیک 2 بجے شیری اور ڈیفٹی اس ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں آ گئے۔ یہاں 5 آدمی اس کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور وہ سب اسے دیکھ کر کرسیوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک برطانوی معلوم ہوتا تھا۔ اس آدمی کے بال اڑے ہوئے تھے اور جسم فربہی کی طرف مائل تھا۔ اس نے شیری کو مخاطب کیا تھا۔ تشریف لائیں مس شیری، اس نے کہا۔ میں انسپکٹر لینڈ ہوں۔ پھر اس نے اپنے برابر کھڑی ہوئی ایک چینی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ مس چن ہیں، ان کا تعلق مقامی پولیس سے ہے۔ چین شیری کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے کے نقوش کی طرح بہت نرم اور دل آویز تھی۔ شیری نے اس پر سے دھیان ہٹا کر دیگر آدمیوں پر نگاہ ڈالی۔ ان میں سے ایک سارجنٹ بون تھا، جس سے ایئرپورٹ پر ملاقات ہو چکی تھی۔ آپ نے سارجنٹ بون کو تو پہچان لیا ہوگا، لینڈ کی آواز ابھری، اور یہ ہیں سارجنٹ لنگ اور یہ سارجنٹ واہ ہیں۔ آج رات یہ تینوں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ شیری نے باری باری ان لوگوں سے مصافحہ کیا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈیپٹی اس سے پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ یہ نقشہ دیکھیں۔ انسپکٹر لینڈ نے ہانگ کانگ کا ایک نقشہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نقشے میں ٹن ہانگ اسٹریٹ پر نشان لگا دیا گیا ہے۔ شیری نے اس کے ہاتھ سے نقشہ لے کر اس پر ایک نگاہ ڈالی، پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ مقامی پولیس نے اس نامعلوم شخص کے گرد جال بچھانے کا منصوبہ بنا لیا ہے، لیکن لائحہ عمل طے ہونا باقی تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں گی، انسپکٹر لینڈ نے کہنا شروع کیا۔ آپ ٹھیک 9 بجے اپنے ہوٹل سے نکلیں گی۔ اس کا ڈرائیور ہمارا آدمی ہوگا۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں ساؤتھ چائنا مارننگ اخبار ہوگا۔ وہ ٹیکسی آپ کو اسٹار فیری تک لے جائے گی۔ وہاں سے آپ بندرگاہ عبور کریں گی۔ وہاں تک پہنچنے میں آپ کو کل 7 منٹ لگیں گے۔ فیری سے اترنے کے بعد آپ کناٹ روڈ تک چلتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ آئس ہاؤس اسٹریٹ کے کارنر تک پہنچیں گی۔ یہاں آپ کو ایک اور ٹیکسی ملے گی۔ اس ٹیکسی کے ڈرائیور کے ہاتھ میں بھی ساؤتھ چائنا مارننگ اخبار دبا ہوا ہوگا۔ آپ اس ٹیکسی میں بیٹھ جائیں گی۔ شیری نے اس موقع پر مداخلت کی۔ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے انسپکٹر لینڈ، لیکن میں اس بچے کی طرف سے پریشان رہوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں۔ آپ بچے کی طرف سے بے فکر رہیں، اس نے کہا۔ ہمارا ایک آدمی اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اور ہاں میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ انسپکٹر مائیکل ہانگ کانگ سے باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ رات تک واپس آ جائیں گے۔
اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ آپ کو اس وقت تک دکھائی نہیں دیں گے جب تک وہ چور آپ کے قریب نہ آ جائے. یہ آپ کے ارد گرد رہیں گے اور جیسے ہی وہ شخص آپ کے پاس آئے اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر گرا دیں. یہ گویا ہمارے لیے ایک اشارہ ہوگا اور اس اشارے کی ملتے ہی ہمارے آدمی اس شخص کو گھیرے میں لے لیں گے. ان انتظامات کے علاوہ ہمارے کچھ آدمی ریڈیو کار میں بھی موجود رہیں گے. اس لیے اس نے آپ سے ملاقات کی تو اس کے بچ نکلنے کے امکانات بہت کم ہوں گے. میرا خیال ہے کہ آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا. ہاں میں نے سمجھ لیا ہے. شیری نے اپنی گردن ہلائی. آپ لوگ واقعی بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. یہ تو ہمارا فرض ہے مس شیری، انسپکٹر لینڈ نے کہا. ہم اگر یہ سب نہ کریں تو ہانگ کانگ میں آپ لوگوں کا آنا ہی ختم ہو جائے. یہ ملاقات ختم ہو گئی تھی اس لیے شیری نے ان سے اجازت طلب کی اور ڈپٹی کے ساتھ باہر آ گئی. اب ان لوگوں کو ایئرپورٹ جانا تھا. کرائس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اور کرائس کو دوبارہ دیکھنے کی امید نے شیری کو پھر سے حوصلہ دینا شروع کر دیا تھا. کرائس کو طیارے سے اترتا دیکھ کر شیری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس نے چاہا کہ وہ دوڑتی ہوئی جائے اور اسے اپنی گرفت میں لے کر جلدی جلدی خود پر گزرنے والے سب واقعات سے آگاہ کر دے، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے باوقار انداز سے کھڑی رہی. کرائس خود ہی اپنا ٹیچی کیس اٹھائے ان دونوں کے پاس آ گیا. وہ بھی ان دونوں سے مل کر بہت خوش معلوم ہو رہا تھا، لیکن اپنے جذبات کے اظہار میں اس نے بھی بہت احتیاط برتی تھی. ٹیکسی میں ڈیپٹی ڈرائیور کے برابر بیٹھا تھا جبکہ شیری اور کرائس پچھلی نشست پر تھے. پھر اس سے پہلے کہ شیری گفتگو کا آغاز کرتی، کرائس نے خود ہی کہنا شروع کیا. جانتی ہو فارموسا میں میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں کی پولیس نے مجھے روک لیا تھا. تم ٹوکیو میں جس لڑکی سے ملنے گئی تھی وہ قتل ہو گئی تھی. بس تو پولیس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قتل میں نے کیا ہوگا. وہ اتنا کہہ کر ہنس پڑا. پوری دنیا میں پولیس والے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہاں مجھے معلوم ہے، شیری نے کہا. مجھ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی. اس بیچاری کے قتل سے ہم لوگوں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ شیری نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے پاس تو اب کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. سنو، کرائس نے کچھ دیر بعد سرگوشی کی. میں چاہتا ہوں کہ تم آج پہاڑ کی چوٹی سے میرے ساتھ ہی سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھو. ہانگ کانگ کا یہ دل فریب منظر پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر صرف ہم دونوں ہوں. نہ جانے کیوں کبھی کبھی میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس خوبصورت منظر کو دیکھنا چاہتا ہوں اسے میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھ سکے جیسے میں. کرائس کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کی یہ ادھوری بات اپنے اندر پورا مفہوم رکھتی تھی. کل ڈیپٹی مجھ سے اسی منظر کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا، شیری نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بتایا. لیکن میں نے اس منظر کو صرف تمہارے لیے بچا کر رکھا ہے. کرائس نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. شیری نے بھی بہت کچھ بتا دیا تھا. اس وقت ان کی ٹیکسی بندرگاہ کے قریب سے گزر رہی تھی اور شیری یہ سوچ رہی تھی کہ اب سے ٹھیک 3 گھنٹوں کے بعد اسے پھر اسی راستے سے گزرنا ہوگا. اس کا یہ سفر بھی اجنبی ہوگا اور اس کا انجام بھی اسے معلوم نہیں تھا. اسے اس سفر کے اختتام پر ایک اجنبی سے ملاقات کرنی تھی جس کے چاروں طرف پولیس نے گھیرا ڈال رکھا ہوگا. کیا بات ہے شیری؟ کرائس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. تم کچھ پریشان معلوم ہو رہی ہو. شیری نے چاہا کہ وہ کرائس کو صورتحال سے آگاہ کر دے، لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموش رہی. پھر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ ٹیکسی کا رخ اس جگہ کر دے جہاں وکٹوریا پیک کے لیے کیبل کار کا اسٹیشن بنا ہوا تھا. وکٹوریا پیک پر پہنچ کر اس نے کرائس کا ہاتھ تھام لیا. پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ماضی میں سفر کر رہی ہو. اس کے سامنے حد نظر تک سرسبز وادی پھیلی ہو اور وہ اس وادی میں کسی محبت کی آواز کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہو. اس وادی کی ہوائیں بہت خوشگوار ہوں اور آنکھیں ایسے مناظر دیکھ رہی ہوں جو کسی بھی عورت کے لیے سرمایہ جان ہو سکتا ہے. بلندی پر پہنچ کر انہوں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی. ان کے اوپر نیلا آسمان پھیلا ہوا تھا اور چوٹی سے نیچے ہانگ کانگ کی سربلند عمارتیں تھیں اور یہ سب کچھ کرائس کی وجہ سے اور بھی خوبصورت اور دل فریب ہو گیا تھا. اس کے ہاتھ کا لمس زندگی کے مفہوم میں بدل دیتا تھا. پھر اس لمحے کرائس نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جسے وہ شاید بہت دنوں سے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا.
اس نے شہری کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، شہری میں تمہارے سامنے ایک حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شہری کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل دھڑکتے دھڑکتے رک گیا ہو، پھر اس کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی، اتنی تیز کہ اس کا پورا جسم لرزنے لگا، اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں اور اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ کرائس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی، میں تم سے شادی کے بعد تمہیں پوری دنیا کی سیر کراؤں گا۔ کرائس جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا، ہم دونوں خوبصورت مقامات کی سیر کرتے پھریں گے، مشرق کی جادوگری اور مغرب کا فسانہ دیکھیں گے، نیلے پانیوں، سرسبز و شاداب وادیوں، ہرے بھرے جنگلوں اور آباد شہروں کی سیر کریں گے۔ ہماری زندگی ایسی دلکش ہو جائے گی جیسے کوئی اچھا سا خواب دیکھتا ہو اور ساری مسرتیں ہماری ہوں گی۔